السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبتعي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد محبوب إله رب العالمين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومتكلم في كتابه الحميد وصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات سب سے پہلے انتہائی معذرت خواہ کہ آج میں 15 منٹ لیٹ ہوا، تو کل سے انشاءاللہ سلامت رہیے. یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے محسوس نہیں کیا. انشاءاللہ تو 9 بجے انشاءاللہ کل میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں گا اور آپ یقیناً آمادہ ہوں گے کل بھی. تو آج لمبا چوڑا میں خطاب نہیں کروں گا، لیکن اتنا مختصر بھی نہیں ہوگا. آج آپ کو میں نے یہ بتانا ہے کہ اس عشرہ محرم الحرام میں میں نے پڑھنا کیا ہے. توجہ ہے. موضوع جو اس عشرے کے لیے میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے اشیر سے غدیر تک. اسلام کی ابتدا سے لے کے اسلام کی انتہا تک، اسلام کے آغاز سے لے کے اسلام کی تکمیل تک یہ 10 مجالس ہوں گی. تو پہلی مجلس دعوت ذوالعشیرہ جہاں سے دین شروع ہوا، دوسری ہجرت، تیسری جنگ بدر، چوتھی جنگ احد، پانچویں جنگ خندق، چھٹی جنگ خیبر، ساتویں فتح مکہ، آٹھویں مباہلہ اور 10ویں تکمیل دین غدیر. میں نے تعارف کروا دیا آپ کو. تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم روزانہ، آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ 10 مجالس نہیں ہے، یہ ایک ہی مجلس ہے جس کا سلسلہ روزانہ ایک منزل پہ ہم روکیں گے اور پھر اگلے دن اسی سے آگے شروع کر دیں گے. تو ارشاد رب العزت ہوا، توجہ ہے نا، آمادہ ہو گئے آپ صاحبان، کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے میرا مصطفیٰ اپنے قریبیوں کو ڈراؤ، اپنے قریبیوں کو میرا پیغام پہنچاؤ. میں بالکل قریب سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں جب اللہ کا حکم آیا کہ اے مصطفیٰ اپنے قرابت داروں کو اسلام کا پیغام پہنچاؤ. تو حضرت محمد نے اللہ کا پیغام سننے کے بعد جس ہستی سے مشورہ کیا اس کا نام ہے ابو طالب. کیا کہنے، جناب ابو طالب کو بلایا اور بلا کے کہا اے چچا جان، اللہ کا یہ پیغام آیا ہے، اب میں کروں تو کروں کیا؟ ابو طالب نے کہا اے مصطفیٰ کرنا کیا ہے، تم آمادہ ہو، دعوت کا اہتمام ابو طالب کرے گا. عزیزان محترم، بس جلدی جلدی یہ ساتھ میرا دیتے جائیے اور چلتے آئیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایمان ابو طالب پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. دعوت ذوالعشیرہ میں جنہیں بلا کے نبی پیغام دے رہا ہے وہ کافر ہے، اور جن کے گھر میں دے رہا ہے وہ مومن. جنہیں بلایا جا رہا ہے وہ کافر، اور جو بلا رہا
کیجیے آواز, بالکل آپ سادی آواز کیجیے, توجہ ہے. کیا کہا ابو طالب نے؟ اب ٹھیک ہے, ابو طالب نے کیا مصطفیٰ پیغام پہنچا؟ جناب مصطفیٰ کھڑے ہوئے. مصطفیٰ کے کھڑے ہونے سے پہلے ابو لہب کھڑے ہوئے, اس نے شور مچایا. جناب ابو طالب نے ابو لہب کو ڈانٹا. توجہ, ابو طالب کو ڈانٹا, خاموش کرا کے بٹھایا. بٹھانے کے بعد فرمایا قم یا سیدی. جو خاموش ہیں مجھے ان کی خاموشی حیران کر رہی ہے, سلامت رہیے. قم یا سیدی کیا کہنے, میں آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن آپ نے توجہ مبذول کرائی. کیا کہا ہے میرے سید کھڑے ہو جائیے. کہہ کون رہا ہے؟ ابو طالب. ابو طالب خود کون ہے؟ ابو طالب سید البطحاء بھی ہے, ابو طالب سید العرب بھی ہے, ابو طالب محمد کا مربی بھی ہے, وکیل بھی ہے, کفیل بھی ہے, حفیظ بھی ہے, نصیر بھی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ یعنی کہ ابو طالب خود سید العرب ہے, سید البطحاء ہے. سید العرب ہونے کے باوجود, سید البطحاء ہونے کے باوجود ابو طالب محمد کو کہہ رہا ہے اے میرا سید کھڑا ہو جا. اس کا مطلب یہ ہوا عرب کے نزدیک ابو طالب سردار تھا, ابو طالب کے نزدیک محمد سردار. سلامت. کیا کہا؟ قم یا سیدی فبلغ رسالت ربک. اے میرے سید کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کا پیغام پہنچائیے. اب جو ساتھ ہے ساتھ دے گا. آگے ابو طالب نے کہا فإنک صادق المصدق. اے محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صادق بھی ہیں اور ہر صداقت کی, ہر صادق کی صداقت کے گواہ بھی ہیں. یہ کوئی عام جملہ نہیں. کیا کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور ہر صادق کی صداقت کے گواہ بھی ہیں. آپ صادق کون ہیں؟ آدم سے لے کے عیسیٰ, آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا گواہ محمد ہے. اس کا مطلب ہے یہ جملہ کہہ کے ابو طالب نے دنیا کو بتایا کہ میں ابو طالب جانتا ہوں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک اگر کوئی بھی نبی ہے اس کی نبوت کا گواہ ہے تو وہ میرا بھتیجا مصطفیٰ ہے. توجہ, میں بس جلدی آ گیا. اگر کوئی نبوتوں کا گواہ ہے تو وہ میرا بھتیجا مصطفیٰ ہے. محمد نے اشارہ کیا, ابو طالب نے اشارہ کیا, مصطفیٰ کھڑے ہوئے. اب اسلام کی تبلیغ کا پہلا جلسہ ہے اور اسلام کی تبلیغ کے پہلے جلسے کا پہلا خطبہ ہے اور خطیب مصطفیٰ ہے. اور یہ جو پہلا خطبہ ہے یہی اسلام کا آئین ہے, یہی اسلام کا دستور ہے, یہی اسلام کا آساسی منشور ہے. محمد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے مصطفیٰ نے کہا اے اولاد عبد المطلب, اے قریش مکہ, یاد رکھو مجھے اس خدا کی قسم کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں. میں نے پہلے کہا سلامت رہیے کہ یہ اسلام کا پہلا خطبہ ہے اور قیامت تک سارا اسلام اسی خطبے میں بند ہے. کیا کہا کہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے خطبے میں نبی کا اعلان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. پھر کہا اے آل قریش, میں تمہاری اور تمام مخلوق کی طرف اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں. آپ نے توجہ نہیں کی. مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اولاد آدم کی طرف, اولاد آدم نہیں کہا. مصطفیٰ نے کہا ہر ذرہ کائنات کی طرف میں محمد نبی بن کے آیا
محمد نبی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ذرہ کائنات نبی کی آنکھوں کے سامنے ہے. اور یہ میں جذبات میں جملہ نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن میں ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ اے محمد اپنی امت کو کہو کہ یہ جہاں جہاں جو بھی کام کریں گے ان کے اعمال کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے. توجہ، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. والمؤمنون، اور کچھ مومن ہیں جو لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے 5ویں امام سے کسی نے آ کے پوچھا اے امام بتائیے اللہ بھی لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، رسول بھی لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یہ جو آیت میں مومنون ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اپنے سینے پہ ہاتھ مارا امام نے اور قسم اٹھا کے کہا واللہ جدی علی ابن ابی طالب. یعنی اللہ سلامت رہے، اللہ آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے، رسول آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں، علی آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں. اب توجہ ہے آپ کی. پہلا جملہ نبی نے اللہ منوایا، پھر اپنی نبوت کا اقرار کروایا، پھر کہا کہ یاد رکھو تم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے. یہ اسلام کا پہلا خطبہ ہے اور یہی آئین ہے. اور مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا جیسے سونے کے بعد تم بیدار ہوتے ہو. 3 باتیں ہوگی، سلامت رہیے، ساتھ دیجیے گا. پہلے توحید، پھر نبوت، پھر موت، پھر کہا کہ یاد رکھو تم جو چاہو عمل کرو، محاسبہ ہوگا، محاسبہ ہوگا. یعنی لوگ کہتے ہیں نماز نہ پڑھی تو کیا ہوگا، روزہ نہ رکھا تو کیا ہوگا. ارے نہ پڑھو نماز، نہ رکھو روزہ، نہ دو زکات، نہ کرو حج، لیکن یہ جتنے اعمال جو اللہ نے حکماً ادا کیے ہیں اگر بجا نہیں لاؤ گے تو اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا. بات نہیں پہنچی آپ تک. محاسبہ ہوگا. اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ اعمال نہ بھی کرو تو خیر ہے، جھوٹ بولتا ہے. نماز نہیں پڑھو گے تو پوچھا جائے گا، روزہ نہیں رکھو گے تو پوچھا جائے گا. جو واجبات اللہ کی طرف سے ہیں اگر بجا نہیں لاؤ گے تو پوچھا جائے گا. اور پھر رسول نے پہلے خطبے میں فرمایا یاد رکھو نیکی کا بدلہ نیکی ہے اور برائی کا بدلہ عذاب کے ساتھ اللہ کے ہاں موجود ہے. اب جہاں تک میرا مجمع آ گیا، یہاں تک بات پہنچ گئی. نبی نے اپنے پہلے خطبے میں اللہ کی توحید منوائی، اپنی نبوت منوائی، موت کا تذکرہ کیا، محاسبے کا ذکر کیا، نیکی کا ثواب اور برائی کے عذاب کے بارے میں بتایا. آپ توجہ رکھیے گا. اب رسول نے اس مجمع کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا تم تو جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں، تم تو جانتے ہو کہ میں ضعیف ہوں. تم میں کون ایسا ہے جو ہمارے تبلیغ اسلام میں مجھ سے میری مدد کا وعدہ کرے؟ نہیں آپ تھا کہ موضوع تو پوچھے ابھی شروع ہو رہا ہے. کیا کہا کہ میں ہمارے تبلیغ رسالت میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم میں کون ہے جو اسلام کو واضح کرنے میں میرا مددگار بن جائے. اب مجھے بتائے عالم اسلام کہ جب نبی نے یہ کہا تو نبی کی مدد کے لیے وہ کون تھا جو کھڑا ہوا؟ نہیں، مجھے آپ کی تائید چاہیے. جب نبی نے یہ کہا کہ تم میں کون ہے جو مجھ سے میری نصرت کا وعدہ کرے تو مجھے بتایا جائے، عالم اسلام مجھے بتائے کہ نبی کے اس قول پہ وہ کون تھا جو کھڑا ہوا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت پڑھنے والوں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا ترجمہ کرنے والوں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی تفسیر کرنے والوں، ان بچوں کو، ان بوڑھوں کو، اس قوم کو بتاؤ کہ جب محمد نے کہا کہ تم میں کون ہے جو مجھ سے میری مدد کا وعدہ کرے
اتفاقاً موضوع بھی اسی مجلس میں آ گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم پڑھتے ہیں، پھر یا مدد کیوں کہتے ہیں؟ سوال ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، پھر یا مدد کا معنی کیا ہے؟ سوال ہے۔ کالجز میں، یونیورسٹیز میں بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے سوال پوچھا جاتا ہے، اور سوال بھی معقول ہے، سوال بھی غلط نہیں۔ تو یاد رکھیے گا، دعوت میرے بچے، میرے جوان جو سکول میں جاتے ہیں، یہ یاد رکھ کے جائیے گا کہ دعوت ذو العشیرہ سے 3 سال پہلے نبی نے تبلیغ شروع کر دی تھی۔ شیعہ سنی مفسرین نے متفق علیہ لکھا ہے کہ جب نبی نے دعوت ذو العشیرہ سے پہلے تبلیغ شروع کی تو دعوت ذو العشیرہ سے 3 سال پہلے نبی نے نماز پڑھنا اور پڑھانا بھی شروع کر دی تھی، اور جس نے محمد کے ساتھ پہلی نمازیں پڑھی وہ ایک خدیجہ تھی، دوسرا ابو طالب کا بیٹا علی تھا۔ بس یہ 2 تھے جنہوں نے محمد کے ساتھ نماز پڑھی، ایک محمد پڑھانے والے، خدیجہ و علی پڑھنے والے۔ اب پہلی آیت کون سی آئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے میرا حبیب پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا۔ یہی ہے نا۔ اب یہاں پہ 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اللہ نے پہلا سورہ جو قرآن میں نازل کیا وہ سورہ علق ہے، سورہ علق کے بعد سورہ فاتحہ نازل ہوا، پہلا قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ نے پہلے سورہ علق کو نازل کیا، دوسرے نمبر پہ سورہ مدثر کو نازل کیا، تیسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ کو نازل کیا۔ حسین بٹ جاڑا نے 29ویں پارے کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مولا علی کا قول ہے کہ اللہ نے پہلے الحمد کو نازل کیا، پھر سورہ علق کو نازل کیا، پھر سورہ مدثر کو نازل کیا۔ یہ 3 روایتیں آپ تک پہنچ گئی۔ یا الحمد پہلے نمبر پہ نازل ہوا، یا الحمد دوسرے نمبر پہ نازل ہوا، یا الحمد تیسرے نمبر پہ نازل ہوا۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، الحمد چاہے جس نمبر پہ نازل ہوا ساتھ چاہیے مجھے آپ کا، الحمد چاہے پہلے نمبر پہ نازل ہو، چاہے دوسرے نمبر پہ نازل ہو، چاہے تیسرے نمبر پہ نازل ہو، جس نمبر پہ بھی مانو، لیکن اتنا طے ہے کہ دعوت ذو العشیرہ سے پہلے الحمد نازل ہو چکا تھا، اور دعوت ذو العشیرہ سے پہلے نبی نماز پڑھا بھی رہے تھے اور پڑھنے کا حکم بھی دے رہے تھے، اور جہاں جہاں بھی نبی کے حکم سے نماز پڑھی جا رہی تھی اس میں سورہ الحمد کی تلاوت ہو رہی تھی یا نہیں؟ آپ پہنچ گئے، کیا کہیں؟ جو نہیں پہنچے انہیں پہنچانا چاہتا ہوں، یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ پڑھ رہا ہے، اور دعوت ذو العشیرہ سے 3 سال پہلے نبی نماز پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں۔ تو اگر نبی نماز پڑھا رہے ہیں تو نبی نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جب دعوت ذو العشیرہ سے 3 سال پہلے برابر نبی اپنی ہر نماز میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو پھر دعوت ذو العشیرہ میں نبی نے یہ کیوں کہا کہ تم میں کون ایسا ہے؟ تم میں کون ایسا ہے کہ جو مجھ سے میری مدد کا وعدہ کرے؟ نہیں پہنچیا؟ تاریخ ابو الفدا، تاریخ تبری، تاریخ کامل، مدارج النبوہ، تاریخ ابن جلالین، یہ ساری تواریخ جا کے پڑھیے، اس کے اندر لکھا تھا کہ اسلام کے پہلے جلسے میں، اسلام کے پہلے خطبے میں نبی نے امت سے کیا مانگا؟ مددگار مانگا۔ تو جب نبی نے امت سے اپنے لیے مددگار مانگا تو پھر امت مجھے بتائے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ
نستعین کہاں گیا؟ میرا خیال آپ کو ہی سمجھ آئی ہے، پچھلوں کو سمجھ نہیں ہے. ان کو سمجھانے کے لیے مزید جملہ کہتا ہوں. سلامت رہے کہ دعوت ذوالعشیرہ سے پہلے ہر روز اپنی ہر نماز میں محمد کہہ رہا ہے نام تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور دعوت ذوالعشیرہ میں کہہ رہا ہے تم میں کون ایسا ہے جو مجھ سے میری مدد کا وعدہ کرے؟ چاہیے تاریخ اٹھائیے اور پڑھیے اور مطالعہ کر کے مجھے بتائیے کہ جب نبی نے یہ کہا کہ تم میں کون ایسا ہے جو مجھ سے میری مدد کا وعدہ کرے، تو نبی کے اس اعلان پہ کون کھڑا ہوا؟ وہی اٹھا جس کے انتظار میں اللہ نے محمد کو رکھا ہوا تھا. تین جملے اور، یعنی کون اٹھا جس کے انتظار میں اللہ نے محمد کو رکھا ہوا تھا؟ تو علی اٹھے. علی نے اٹھ کے کیا کہا؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُ فِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، کہ جب نبی نے یہ کہا کہ تم میں کون ہے جو میرا بوجھ اٹھائے، جو میرا وزیر بنے، جو میرا خلیفہ بنے، توجہ، جو میرے بعد میرا جانشین بنے. تو علی فرماتے ہیں ہر کوئی خاموش رہا، میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے میں نے کہا فقلت یا رسول اللہ انا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی انہیں کیا بولتے ہو؟ ابو طالب کا بیٹا حاضر ہے. ان سے مددگار یا مدد کیوں مانگتے ہو؟ انا، میں علی حاضر ہوں. یہاں پہ رک کے جملہ کہوں کہ دعوت ذوالعشیرہ کے شروع میں جناب ابو طالب نے ابو لہب کو ڈانٹ کے بٹھایا تھا یا نہیں؟ تو اگر ابو طالب کے ایمان میں فرق ہوتا تو جو ابو لہب کو خاموش کروا رہا ہے وہ اپنے بیٹے کو خاموش نہیں کروا سکتا تھا؟ رومن امپائر کتاب ہے، یعنی رومن امپائر کی جب بادشاہ ٹوٹی تو اس نے ایک جملہ لکھا، خدا کی قسم یہ جملہ بھی علی کی ولایت و عظمت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. وہ کہتے کہ جب نبی نے قریش کو خطاب کیا تو نبی کھڑے ہوئے. تو انگلش میں دو چار جملے ہیں، اگر میری انگلش کمزور ہے تو اگر کوئی اتر تلوا مجھے تو میں نے معاف کرے. توجہ ہے نا؟ تو فال آف رومن امپائر کہتا ہے کہ جب ابو طالب نے کہا قم یا سیدی، اے میرے سید اٹھیے اور اپنا پیغام پہنچائیے، تو نبی کھڑے ہوئے. فال آف رومن امپائر کہتا ہے جب نبی کھڑے ہوئے نبی نے مخاطب کر کے قریش مکہ کو کہا او آؤٹ دا پیپل آف قریش، اے قریش کے لوگوں، آئی ایم لاسٹ پروفٹ آف اللہ، میں اللہ کا آخری نبی ہوں. ہو ول ہیلپ می، تم میں کون ہے جو میری مدد کرے؟ ہو ول فالو می، تم میں کون ہے جو میری پیروی کرے؟ ہو ول میک مائی منسٹر مائی کیلف دا انچارج مائی فیتھ فل مشن. تم میں سے جو بھی میری پیروی کرے گا، جو بھی میری اتباع کرے گا، جو بھی میرا ساتھ دے گا، وہ میرے بعد میرے انتہائی بہترین کام کا وارث ہوگا. نہیں توجہ کی، کیا کہا؟ تم میں سے جو بھی میرا مددگار بنے گا، جو بھی میری مدد کرے گا، میرے بعد وہ میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. فال آف رومن امپائر کہتا ہے کہ جب نبی نے یہ جملہ کہا تو قریش مکہ کے سر بالکل حرکت نہیں کر رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر وہ سروں کو حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. اب ہر طرف سناٹا تھا، خاموشی تھی، کوئی لب ہلا نہیں رہا تھا، کوئی زبان سے بول نہیں رہا تھا، کسی کے منہ سے لفظ نکل نہیں رہا تھا. بٹ وین چائلڈ، لیکن ایک بچہ، نہیں کر رہا، بٹ وین چائلڈ، لیکن ایک بچہ، ہی واز 10 years old، جس کی عمر 10 سال تھی. ہز نیم واز علی، جس کا نام علی تھا. ہی جمپڈ، وہ چلا، اینڈ کرائیڈ یا رسول اللہ، اور چلایا یا رسول اللہ، آئی ول ہیلپ یو، میں آپ کی مدد کروں گا. آئی ول فالو یو، میں آپ کی پیروی کروں گا. آئی ول بریک دا بون آف یور اینیمی، اے نبی میں علی تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ.
بیان کرنا چاہتا کیونکہ وقت انتہائی کم ہے. کیا کہا کہ تم میں کون ہے ایسا کہ جو مجھ سے میری مدد کا کیا کرے؟ وعدہ کرے. آج ہمیں طعنہ دیا جاتا ہے کہ شیعہ مسجد میں جاتے ہیں, نیت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. بھول تو نہیں کیا میرا مجموعہ؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں, باہر ایک دوسرے کو ملتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مدد, یا گیڑے آدھے ہوتا بولو, باہر نکل کے کہتے ہیں یا علی مدد. کہاں گیا وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ؟ تو میں نے کہا ہم سے اعتراض کرنے سے پہلے نبی پہ اعتراض کر, کیونکہ نبی اتنی تو کہہ رہے تھے یا نہ بولو بھائی, یا نہیں کہ اللہ میں محمد تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. پھر دعوت ذوالعشیرہ میں محمد نے کیوں کہا کہ تم میں کون ایسا ہے جو میری مدد کا مجھ سے وعدہ کرے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے اللہ محمد کا مددگار بنا کے بھیجے اس سے مدد مانگنا کل بھی نبی کی سنت تھا, آج بھی نبی کی سنت. آج بھی کیا ہے؟ سلوات ہدیہ فرمائیے. جو ہم کہتے ہیں نا یا علی مدد, یہ دعوت ذوالعشیرہ کی یاد جو ہے, یہ کیا ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ کی یاد. کیونکہ وہاں پہ نبی نے کیا مانگا تھا؟ مددگار. مددگار کون تھا؟ علی. تو گویا دوسرے لفظوں میں نبی نے بھی یہی کہا تھا یا علی مدد. توجہ ہے نا؟ حکم خدا. اور یاد رکھیے گا کہ علی کی مدد نہیں ہے, خدا کی مدد ہے, کہ جسے اللہ بنا کے بھیجے. محمد کو ماننا ہے یا خدا کو ماننا؟ اللہ کو ماننا. بس ایک جملہ اور سنیں, نصرت کا وعدہ کیا تو اب کیا کہا نبی نے؟ مولا علی فرماتے ہیں فآخذ برکبتی, جب میں نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تو نبی نے اپنا بازو میری گردن میں ڈالا. توجہ, فآخذ برکبتی, نبی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نبی نے اپنا بازو میری گردن میں ڈالا. کیا مبارک قسمت لی ہے علی نے. کبھی نبی کا ہاتھ علی کی گردن میں ہوتا ہے, کبھی علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوتا. ہاتھ ڈالا نبی نے میری گردن میں اور گردن میں ہاتھ ڈال کے کہا ہاتھ آخی. آپ توجہ نہیں کی؟ ہاتھ آخی, اے لوگوں یہ میرا بھائی ہے, وہ وزیری یہ میرا وزیر ہے, وہ وسیعی یہ میرا وسیع ہے, وہ خلیفتی فیکم اور میرے بعد یہ تم میں میرا خلیفہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی کی ولایت و خلافت کا اعلان غدیر میں نہیں ہوا, علی کی ولایت و خلافت کا اعلان عشیر میں ہوا ہے. جب سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بیان ہے تب سے علی ولی اللہ ساتھ ساتھ ہے. غدیر میں فقط یاد دہانی کروائی گئی ہے. عزیزان محترم, عشیر کے اندر علی نے نبی سے وعدہ کیا نبی کی نصرت کا. لیکن علی کو قیمت بہت ادا کرنی پڑی اور آج تک اولاد علی اور علی کے چاہنے والے اس وعدے کی قیمت ادا کر رہے ہیں. اجرکم اللہ. آج 2 محرم کی رات ہے, 3 بیویوں کو پرسہ ضرور دیجیے گا. ایک ہے حسین کی ماں, حسین کی ماں کو پرسہ ضرور دیجیے گا, کیونکہ حسین کی ماں ہر شہید کے ساتھ کٹی ہے. بڑی مقبول روحانی مجلس. دوسرا ہے علی کی بیٹی
جس کا نام زینب ہے، آج زینب کو بھی پرسہ ضرور دیجیے گا۔ جانتے ہیں کتنی عظیم بی بی ہے؟ جب عبداللہ ابن جعفر طیار کا رشتہ آیا، علی نے جناب زینب سے پوچھا، جناب زینب نے کہا بابا مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر عبداللہ مانتا ہے تو میرا رشتہ دے دیجئے۔ کیا کہا؟ کہا بابا آپ جانتے ہیں کہ میں حسین سے بہت پیار کرتی ہوں، اجرکم اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں حسین سے بہت پیار کرتی ہوں، میری شادی کر دیجئے، لیکن عبداللہ کو یہ ضرور بتائیے گا کہ زینب روزانہ حسین کو دیکھنے حسین کے گھر آیا کرے گی۔ اجرکم اللہ، میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور علماء نے ایک روایت لکھی ہے کہ جب 28 رجب کو جناب حسین نے پیغام بھیجا نا کہ جاؤ اور میری بہن کو بتاؤ کہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اگر آنا چاہتی ہو تو حسین تیری انتظار میں ہے۔ جب مدینہ چھوڑنے کی خبر جناب زینب کے کانوں پہ پڑی نا، جناب زینب عبداللہ کے پاس گئیں۔ جناب عبداللہ نے انکار نہیں کیا، لیکن ایک جملہ کہا، اے زینب میں بزرگ ہو گیا ہوں، میں بیمار بھی ہوں، مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ پتہ ہے جناب زینب نے کیا کہا؟ جناب زینب نے کہا اے عبداللہ ٹھیک ہے، اگر تجھے سہارے کی ضرورت ہے تو میں جاؤں گی نہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا پھر تو مجھے زندہ نہیں پائے گا، اور میں حسین کے بغیر جی نہیں سکتی۔ اللہ جانے کربلا میں وہ 13 ضربوں کے ساتھ وہ علی کی بیٹی میں دیکھ رہا ہوں آپ کی سزائیں ہو گئی۔ اے عبداللہ پھر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ اچھا میں رک کے ایک جملہ کہوں، امتحان ہوتا ہے، جان کا امتحان ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن عجیب امتحان تھا آل محمد کا۔ حسین کا خاصہ تھا پیاس، زینب کا خاصہ تھا حیا، سجاد کا خاصہ تھا غیرت۔ اللہ نے سجاد کے خاصہ غیرت کا امتحان لیا، زینب کے خاصہ حیا کا امتحان لیا، اور حسین کے خاصہ پیاس کا، خاصوں کا بھی امتحان لیا۔ صدائیں بلند ہو گئی ہیں۔ ایک جملہ میں اور کہوں، تیسری وہ بی بی ہے جس کی قبر غریبوں کے قبرستان میں ہے، جس کا گنبد سفید ہے، جو کسی زندان پہ بنایا گیا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی قبر ہے جو بابا بابا کرتے مر گئی، لیکن بابا ملنے نہ آیا۔ یہ 3 بیویاں ہیں، اجرکم اللہ۔ میں ہر فکرے پہ کہتا ہوں کہ مجلس چھوڑوں، لیکن روحانیت مجھے لگتا ہے کہ پہلی مجلس میں آل محمد تشریف لا چکے ہیں، کیونکہ عجیب ایک ماحول ہے۔ ایک جملہ میں کہتا ہوں آپ کو، جملہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا، کل کے لیے رکھ رہا تھا، لیکن آج ماحول ہے تو بیان کر دوں۔ جب قافلہ تیار ہوا نا حسین بن علی کا، اور حسین نے کہا اے عباس قافلہ تیار کرو، اجرکم اللہ، اللہ کرے میں سمجھا پاؤں اور آپ تک پہنچ جائے جملہ۔ کل تک بھی گریہ کرتے رہے، جملہ وزنی ہے، خدا کی قسم گریہ بہت کم ہے۔ تو ہر بی بی اس کشمکش میں تھی، پتہ نہیں میں جاؤں گی یا نہیں، لیکن جناب سغرا حسین کی بیٹی، یہ نعمت اللہ جزائی باقر مجلسی کے داماد، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے کہ ہر بی بی کو یقین نہیں تھا، پتہ نہیں میں جاؤں گی یا نہیں، لیکن جناب سغرا کو یقین تھا کہ کوئی جائے نہ جائے، حسین مجھے ہائے میں قربان، ہائے غریبی، ہائے حسین کی بیٹی، اگر ہاتھ بنے تو ہاتھ سینے پہ مار کے ہائے سغرا کی صدا بلند کیجیے گا۔ میں اپنی ماں بہنوں کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، ہر بی بی گو میں تھی، شک میں تھی، پتہ نہیں میں جاؤں گی یا نہیں، لیکن جناب سغرا کو یقین تھا
میں ضرور جاؤں گی. جب جناب رباب نے کہا اے سغرا تجھے اتنا یقین کیسے ہے کہ تو لازمی جائے گی اور حسین تجھے لازمی ساتھ لے کے جائے گا؟ اب مسکرا کے جناب سغرا نے کہا اے اما رباب دیکھ، حسین اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتا، اکبر میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے حسین منزل بڑھائیے. حسین اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتا، اکبر میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے حسین مجھے ساتھ لے کے جائے گا. نعمت اللہ جزائری کہتا ہے اتنا مان تھا اپنے بھائی پہ جناب زہرا کو، لیکن جب قافلہ تیار ہوا اجرکم اللہ، حسین نے زہرا کو اتارنے کے لیے نہ عباس کو بھیجا، نہ سجاد کو بھیجا، نہ قاسم کو بھیجا. ہائے اکبر کا امتحان، اکبر کو بھیجا اور بھیج کے کہا اے اکبر اس زہرا کو لے آ. نعمت اللہ جزائری نے جہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے، جب اکبر گئے نا محمل کے قریب جہاں پہ جناب سغرا سوار تھی، بہنوں کو بھائیوں سے پیار ہوتا ہے، بہنیں اپنے بھائیوں کو مشکل میں دیکھ نہیں سکتی. اب محمل کے قریب جا کے اکبر رکے، کہنا چاہتے ہیں زبان ساتھ نہیں دیتی. جو جناب سغرا خود اتری، اتر اپنے بھائی کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا ہے بھائی میں تیرا امتحان نہیں لینا چاہتی، لیکن میری ایک گزارش ہے، تو کربلا جا رہا ہے، بابا حسین کو جا کے بتا کہ جب بابا تیری شادی کرے صدائے بلند کیجیے، جب بابا تجھے سہرے پہنائے، جب تیری بارات تیار ہو جائے تو اس وقت مجھے یاد ضرور کرنا. آئے سغرا ہمیں کیا معلوم ہے کہ اکبر سہرے پہننے نہیں بلکہ بنسی کھانے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اس گریہ کو قبول فرما. بڑی مقبول مجلس، ہر آنکھ تر ہے، ہر آنکھ سے آنسو جاری ہے. جب قافلہ نکلا نا مجلس میں نے ختم کر دی. آپ کی محبت، آپ کا گریہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں ایک جملہ اور پڑھوں. کبھی کبھی ماحول بنتے ہیں ایسے، اور جب یہ ماحول بنے تو سمجھ آیا کیجیے معصومین آ گئے ہیں، اپنی حاجات معصومین سے مانگ لیا کریں. عزیزان فہرست تیار ہوئی. جناب عباس نے کہا کہ اے اکبر جو جو بیوی آئے اس کا نام بتاتے جا. سب سے پہلے جناب رباب آئی. مولا عباس نے کہا قاسم ماں کو سوار کرا. پھر جناب لیلا آئی، کہا اکبر ماں کو سوار کرا. پھر جناب کلثوم آئی، کہا قاسم و اکبر مل کے ماں کو سوار، پھوپھی کو سوار کرا. پھر آخر پہ جب جناب زینب آئی نا، علی کی بیٹی آئی ہے، جناب زینب آئی ہے، جناب عباس نے کہا اے اکبر اے قاسم جلدی آؤ، مرشد زادی آ گئی ہے، ہم مل کے علی کی بیٹی کو سوار کرتے ہیں. اب جیسے اکبر آگے آئے، قاسم آگے آئے، عباس آگے بڑھے کہ ہم بیوی کو سوار کر
کرائے گا؟ تو حسین نے کہا اے زینب پھر تجھے سوار کون کروائے گا؟ تو بیوی نے رو کے کہا اے حسین آج مجھے وہ سوار کروائے جو کہ حرام حرام کا اور مجھے اونٹوں پہ اور بغیر چادر کے اور کبھی کوفہ اور کبھی شام